کو مسلمان سے لڑانے میں رہ گئے، بچے تمام مرتے رہے اسپتال میں۔ سواگت ہے دوستوں، آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں سنیں گے دوستوں عمران پرتاپری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستوں، دلی گھر کی دیوار پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھنے والے جسونت کو پولیس نے کیا گرفتار۔ چلیے پہلے عمران پرتاپری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ الیکشن آنے میں رہ گئے، گوبر کو کوہ نور بتانے میں رہ گئے، ہندو کو مسلمان سے لڑانے میں رہ گئے، ہندو کو مسلمان سے لڑانے میں رہ گئے، بچے تمام مرتے رہے اسپتال میں، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے۔ میں شاعر ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں حکومت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کروں۔ میں کہ نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ضرورت لگتی ہے تو میں ممتا بنرجی کا پرچار کرنے جاتا ہوں، مجھے ضرورت لگتی ہے تو میں دلی میں کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے ضرورت لگتی ہے تو میں اتر پردیش میں سیکولر طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج یہاں بھی اس لیے آیا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دلی میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ کیا منصوبہ بن رہا ہے صاحب، میں دیکھ رہا ہوں قیادتیں آپ کے پاس پہلے سے بھی رہی ہیں، لیکن کیا حاصل ہوتا ہے؟ 50 کے آس پاس موب لنچنگ کی گھٹنائیں ہو گئی ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں آپ کے جتنے بھی قائد رہے ہیں، کسی نے 3 منٹ 19 سیکنڈ میں آپ کی بات رکھی ہے، کسی نے 7 منٹ میں آپ کی بات رکھی ہے، کسی نے 5 منٹ میں اپنی بات رکھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ایک بھی قائد جو قیادت کے نام پر، آپ کے جذبات کے نام پر ووٹ آپ سے مانگتے ہیں، ایک بھی قائد نہ تو پہلو خان کے گھر جاتا ہے، نہ تو منہاج انصاری کے گھر جاتا ہے، نہ تو مرحوم جنید کی امی کے آنسو پوچھنے جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا، صرف سنسد میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں اسپیکر مہودیہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ انصاف ایسے نہیں مل رہا ہے صاحب، انصاف چھیننا پڑتا ہے، انصاف کے لیے لڑنا پڑتا ہے، انصاف کے لیے اقتدار پر بیٹھنا پڑتا ہے، سطح پر بیٹھنا پڑتا ہے، کرسی پہ قابض ہونا پڑتا ہے۔ 1 2 4 5 10 کارپوریٹر جیت لینے سے اقتدار حاصل نہیں ہوتا، 10 کارپوریٹر جیت لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا میئر آپ کا چیئرمین بن کر کے بیٹھے، تب شاید آپ کے لیے فنڈ بھی آ سکتا ہے، آپ کی لڑائی بھی زیادہ مضبوطی سے لڑی جا سکتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے صاحب کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جن کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے پیسہ نہیں۔ مرحوم پہلو خان کے پاس، جب میں آپ یقین کریں ناندیڑ والوں کہ جس وقت میں گیا تھا مرحوم پہلو خان کے گھر اپنے دوستوں کے ساتھ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چارپائی نہیں تھی، اس گھر پہ چارپائی نہیں تھی، ایک ٹوٹا ہوا تخت تھا جو 4 جگہ سے ٹوٹا تھا، اینٹ رکھ کر کے اس تخت کو مضبوط کیا گیا تھا، اور ہماری قیادت کی بات کرنے والا کوئی شخص جا کر کے 2 روپیہ دے کر کے نہیں آیا۔ الحمدللہ ہم سارے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، ہم نے 10 لاکھ روپے سے زیادہ اس پریوار کی مدد کی اور اپیل کری، اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں 23 لاکھ روپے کے آس پاس کی مدد ہوئی ہے صاحب۔ یہ کام کیا ہے ہم نے۔ موب لنچنگ کے نام پر آپ کی قیادت آپ سے بہت بڑی بڑی بات کرے گی، لیکن لہو بول رہا ہے کہ نام پر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنتر منتر پر اکٹھا ہو کر کے ایک دن میں 2800 سے زیادہ یونٹ خون دان کیا ہے، اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، اپنا پسینہ بہایا ہے۔ اس لیے مجھے حق بنتا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، آپ سے بات کروں۔ میں تو اس دیش کے پی ایم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، ایک ایک آدمی کی دعائیں حاصل ہو ان مصروں پہ۔ ناظرین عمران پرتاپری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ سنیں گے دوستوں منتخب احادیث سے کچھ خاص باتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، فائدہ اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سے دریافت کیا کون ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت صفوان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا پھر اس بات پر قائم رہوں۔ فائدہ یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو، اور یہ عمل و ایمان و عمل و تی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تمہارے دل میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں اس کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زیادہ زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے دلوں میں بغض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے، یعنی جب یہ وسوسے و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کر سکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے اور جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کا اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔